حیدرآباد دکن نے کئی قابل شخصیتوں کو پیدا کیا ہے۔ پراثر شخصیت کا اپنی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور جو شخص یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے منزلیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ایک دل نواز شخصیت، ایک باوقار قائد سید خلیل اللہ حسینی صاحب حیدرآباد دکن کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کو حیدرآباد شہر کی عوام کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ سید خلیل اللہ حسینی کی پیدائش 20 مارچ 1926 کو حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں ہوئی، اور آپ کے والد سید عبداللہ حسینی تھے، جبکہ آپ کو 6 فرزندان اور 2 دختران ہیں۔ آپ کی تعلیم 1942 میں ریاست حیدرآباد میں ہوئی، جو میٹرک میں درجہ دوم انہوں نے حاصل کیا۔ 1946 عیسوی میں تاریخ کے مضمون میں میرٹ کے ساتھ BA درجہ دوم میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ 1950 میں بحیثیت ٹیچر اعظم مدرسے میں وہ کارگزار تھے۔ 1953 میں نو قائم شدہ انوار العلوم کالج میں بحیثیت لیکچرار و مقرر ہوئے، اور بعد میں وائس پرنسپل بھی بنائے گئے۔ سید خلیل اللہ حسینی کے اہم کارنامے 1950 میں بزم احباب قائم کیے، جو مظلوم مسلمانوں کی بقا و اتحاد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ 1954 میں بزم احباب کا نام تعمیر ملت رکھا گیا۔ تعمیر ملت کے قیام کے بعد اقلیتی بالخصوص مسلمانوں کی مدد، مسلم نوجوانوں کو روزگار، تعلیم میدان میں حصہ، فسادات میں ہلاکت ہونے والے خاندان کی قانونی مدد، اور فسادات میں متاثرہ علاقوں میں راشن تقسیم اور دیگر امداد کی جاتی تھی۔ یہ تنظیم حیدرآباد دکن سے پھیلتے ہوئے کل ہند تعمیر ملت ہو گئی تھی۔ ہندوستان میں فسادات سے متاثرہ مسلم خاندانوں کی امداد کی جاتی تھی۔ جو مجلس اتحاد المسلمین کے سرکردگی میں جو قیادت کام کر رہی تھی، اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی توقع کی جاتی تھی، اور جو ہے 1948 میں زوال حیدرآباد دیکھنا پڑا۔ اور ان حالات میں خلیل اللہ حسینی صاحب نے بزم احباب اور بزم فاروق کے عنوان سے مختلف تنظیمیں قائم کی ہیں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں میں جو معیشت کی وجہ سے پریشان حال تھے، جو ان کی اوور نائٹ جو ہے زوال پذیر ہو گئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی صنعتیں قائم کیں آپ نے۔ صنعتوں کے ذریعے بہت سارے لوگ واقف نہیں تھے ایسے کام کرنے کا، ایسے چھوٹے لوور لیول کے کام کرنے کا، لیکن ایسے موقع پہ خلیل اللہ حسینی صاحب اور ان کے رفقا نے جو بزم احباب قائم کی، اور اس کو جو ہے ترقی دیتے ہوئے اس کا نام تعمیر ملت رکھا گیا، اور 1956 میں کل ہند مجلس تعمیر ملت قرار پائی، اور جب سے الحمدللہ 75 سال گزر چکے ہیں، خلیل صاحب کا مشن جاری و ساری ہے، اور ان کی تربیت یافتہ لوگ اس کو لے کر رواں دواں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات اگرچہ کہ دیگرگوں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عزیمت جو ہمارے قائد نے ہم میں پیدا کی، وہ ہم لوگ جو ہے اس پر قائم دائم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ہمارے مستقبل میں ہم مزید ترقی کریں گے، اور برادران وطن کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ماساب ٹینک حیدرآباد میں 1959 عیسوی میں اقبال اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا۔ قرآن و سیرت سوسائٹی انہی کی کوششوں سے قائم ہوئی۔ اقبال اکیڈمی میں ہزاروں کتابیں ہیں، جس میں نایاب کتابیں بہادر یار جنگ کی کتابیں، علامہ محمد اقبال کی نایاب کتابیں، قرآن مجید و دینی کتاب موجود ہیں۔ سید خلیل اللہ حسین نے قوم و ملت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ پولیس سیکشن کے بعد دکن کے مسلمان بے لاچاری کے حالت میں تھے اور سہمے ہوئے مسلمان تھے۔ ایسے مسلمانوں کو پھر دوبارہ ایک ساتھ ان کو اٹھا کے ان کو اپنے قدموں پہ ٹھہرانے میں خلیل صاحب نے بڑی محنت کی، اور پھر یہ کام یہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد میں جب خلیل حسین صاحب نے تعمیر ملت کا قائم عمل میں لایا تو دیکھا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فسادات ہو رہے تھے، تو خلیل حسین صاحب نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اپنے کارکنوں کو بھیجا، اور ان فسادات میں قابل لحاظ انہوں نے کام کیا۔ بلکہ ریلیف کا کام اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے ریلیف کا کام خلیل حسینی صاحب نے شروع کیا۔ تعمیر ملت جگہ جگہ جاتی تھی، چاہے وہ کلکتہ کا فساد ہونے دیجیے، مدراس کا، بمبئی کا، گجرات کا، جہاں بھی فساد ہوئی خلیل حسین صاحب تعمیر ملت کو بھیجتے تھے۔ تعمیر ملت کے کارکن رحیم قوی صاحب، سلیمان سکندر صاحب، دوسرے صاحب جاتے تھے، یوسف اللہ صاحب، کریم اللہ صاحب، اور یہاں فسادات میں کام کرتے تھے۔ خلیل اللہ حسین صاحب کا بڑا کارنامہ رہا۔ اسی طریقے سے بیروت اور اسرائیل کے جنگ کے وقت بھی خلیل حسین صاحب کا درد بھرا دل
تڑپنے لگا اور انہوں نے اس وقت 2 میڈیکل مشین بیروت کو بھیجے جو 2 پلین بھر کے مشین تھے. وہاں تعلیم کے ڈاکٹر 3 سال وہاں انہوں نے خدمت انجام دی. اسی طرح سے خلیل صاحب نے جو مسلم پسندہ بورڈ بنا اس میں بھی خلیل صاحب کی بڑی محنت تھی کہ اس مسلم پسندہ بورڈ کو بنانے میں. اس تعلق سے کئی دفعے خالد سلیف صاحب جو پرساں بورڈ کے موجودہ صدر ہے, اس سے پہلے مجاہد اسلام قاسمی صاحب اور پرساں بورڈ کے عہدیدار بھی اس بات کے اوپر بہت زور دیتے تھے. اس زمانے میں خلیل صاحب نے پرساں بورڈ کو قائم کرنے میں اس میں انہوں نے بڑی اہمیت کا رول ادا کیا. ان کے رفقا میں غوث قامشی, سلیمان سکندر, عبدالرحیم قریشی اور دیگر شخصیات آپ کے شانہ بشانہ ساتھ رہے. آپ کی شاگرد پوری دنیا میں موجود ہے اور آپ کی عمر کا آخری حصہ تحفظ بابری مسجد تحریک چلانے میں گزر گیا. کہ بابری مسجد کے بارے میں بڑا درد رکھتے تھے اور ان کی بڑی کوششیں تھی. اور آپ دیکھیے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی اور 5 دسمبر 1992 کے دن خلیل حسین صاحب کا انتقال ہوا. یہ وہ کالا دن اللہ نے خلیل حسین صاحب کو نہیں بتایا. 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت سے ایک روز قبل 5 دسمبر 1992 کو آپ مالی کے حقیقی سے جا ملے. آپ کے انتقال کی خبر سن کر حیدرآباد دکن میں غم کا ماحول چھا گیا تھا. آپ کی تدفین قبرستان نامپلی میں ہوئی. کلہین تعمیر ملت کی سرگرمیاں تاحال جاری و ساری ہیں. پھر خلیل اللہ حسینی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خلیل اللہ حسینی کو پیدا کرے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قوم کی رہنمائی اور رہبری دلائے.